السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم رب زدنی علما۔ معزز حاضرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب الرحیق المختوم، جو کہ کئی زبانوں میں موجود ہے، اس کا درس ہم لگاتار تقریباً 49 یہ درس ہے، سمجھ لیں تقریباً 1.5 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور ابھی ہم نبوت کے 10ویں سال میں داخل ہوئے ہیں۔ اور کئی بار یہ بتایا گیا کہ اس کتاب کا مقصد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی تفصیل کے ساتھ ہم کتابی شکل میں جان سکیں، تاکہ خطبات و دروس اور اجلاس وغیرہ میں جو چیزیں ہم کہیں کہیں سے سنتے ہیں، جانتے ہیں، انہیں اور تفصیل کے ساتھ باقاعدہ کتابی علم ہمیں حاصل ہو جائے۔ پچھلے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس آئے تو وہاں پر مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، اور مطعم بن عدی کی پناہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے، مکہ میں داخل ہوئے، جبکہ مکہ والوں نے آپ کو نکال دیا تھا اور بغیر کسی کی پناہ کے آپ داخل ہونا مناسب نہیں سمجھتے تھے، خطرہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اس خدشے کو ظاہر کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کے بعد دیگرے کئی بڑی بڑی شخصیات کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دے دو، ہمیں پناہ دے دو۔ بعض لوگوں نے انکار کیا، 2-3 لوگوں نے، آخر میں مطعم بن عدی مان گیا، اور مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے باقاعدہ کعبے کے اطراف میں جمع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، چونکہ پناہ مل گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں داخل ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اسی طرح سے اپنے گھر میں چلے گئے۔ اور یہاں تک جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کام مکمل نہیں کر لیا، مطعم بن عدی اور اس کے رشتہ داروں نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہتھیار بند ہو کر کے ٹھہرے رہے۔ اسی لیے ابو جہل نے بھی مطعم بن عدی کی پناہ پر یہ کہا کہ تم نے جس کو پناہ دیا ہے، ہم نے بھی پناہ دے دیا ہے۔ ابو جہل نے بھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، اور اس حسن سلوک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار بھی کیا بعد میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فراموش نہیں کیا، یہاں تک کہ بدر کے جب قیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لترکتهم له، کہ اگر مطعم بن عدی جو حسن سلوک نے اس نے میرے ساتھ کیا تھا، اگر وہ زندہ ہوتا اور ان لوگوں کے سلسلے میں سفارش کرتا تو میں ان تمام بدبودار لوگوں کو چھوڑ دیتا۔ یعنی دشمن، جان کے دشمن، جان لینے کے لیے آئے، دشمن ہیں، کفار ہیں، ان سے لڑائی ہے، اس کے باوجود اس حسن سلوک کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس کے بارے میں، اگر ان لوگوں کے سلسلے میں سفارش کرتا مطعم بن عدی تو میں چھوڑ دیتا، لیکن اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ پناہ مل گئی، دوبارہ مکے کے اندر آپ تشریف لے گئے، اور پھر یہاں سے چونکہ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں، اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ کھل کر اعلان اور کھل کر دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے۔ قم فانذر، کہ آپ ڈرائیے، ٹھہر جائیے، دعوت و تبلیغ کے لیے کمر کس لیجئے اور دعوت دیجئے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، شرک سے اور خرافات سے آپ ڈرائیے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہنے والے نہیں تھے۔ ذی قعدہ 10 نبوت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 10ویں سال میں، اور یہی مہینہ تھا جو ابھی چل رہا ہے 2 جون کا، بالکل آخری مہینہ، یہ جولائی کے شروع میں، اور اگر انگلش کی تاریخ ہم دیکھیں تو 619 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد یہاں کے افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینے لگے جیسا کہ پہلے دیتے تھے۔ چونکہ حج کا موسم قریب آ گیا تھا، ذی قعدہ ہے، اب ذی الحجہ، اور اسی طرح سے ذی الحجہ میں جو شروع کے ایام ہیں وہ حج کے موسم ہے، اور بلکہ اسی سے حج کا موسم شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ معلوم ہے شوال سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ حج کے جو فریضے کی ادائیگی کے لیے ہر جگہ سے لوگ پیدل اور سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی مکہ کے اندر تشریف لا رہے تھے، اور لوگوں کی وفد کا آنا شروع ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اچھا سمجھا کہ ہاں گولڈن اپورچونٹی ہے کہ اس کے ذریعے سے میں قبیلے کے اس موسم میں قبیلے والوں سے مل سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی دعوت پہنچا سکتا ہوں اور اسلام کی دعوت کو عام کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نبوت کے 4تھے سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ جب بھی حج کا موسم ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں سے ملنے کے لیے آپ چلے جاتے، گرچہ آپ جب بھی دعوت دیتے تو آپ کے دشمنان آپ کے پیچھے پیچھے اس دعوت کو ختم کرنے کے لیے، اس دعوت کو دبانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، جیسا کہ ابو جہل کا واقعہ پہلے گزرا ہے، جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر کے جاتے، میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے، میرے پاس قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، وحی آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اللہ کا پیغام ہے، اور اگر اس کو آپ مان لو تو آپ کی زندگی دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے یہاں جنت نصیب ہوگی۔ یہ ساری باتیں جب بتلاتے تھے تو ابو جہل کہتا یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہے، اور یہ تو جادوگر ہے وغیرہ کہہ کر ٹال دیتا ہے۔ جن قبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی ان کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ جو کہ محدث بھی ہیں اور محقق بھی ہیں، انہوں نے ان قبائل کا تذکرہ کیا ہے جن قبائل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور انہیں اسلام کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی۔ اور یاد رکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے لے کر کے ہجرت تک تقریباً 13 سال کے یہ قبائل ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ 10 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبائل کو مکے کے اندر رہ کر کے دعوت دی تھی ان کا تذکرہ ہے۔ ان میں بنو عامر بن صعصع ہے، محارب ابن خصبہ ہے، فزارہ ہے، غسان ہے، مرہ ہے، اسی طرح سے حنیفہ، سلیم، عبس، بنو نصر، بنو البکا، کلب، حارث بن کلب، عزرا، حزارمہ وغیرہ ہے۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ ان قبائل کا جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے یہ وہ قبائل ہیں جن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا، ان کو دعوت دی اور ان کے درمیان تبلیغ کی، اللہ کے پیغام کو پہنچا، لیکن ان میں سے کسی نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی قبائل پر آپ نے دعوت کو پیش کیا لیکن ان قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اور یہ جو موسم حج جیسا کہ بتایا امام زہری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی بنائے جانے سے لے کر کے موسم حج، آخری موسم حج یعنی 10 نبوت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبائل کو دعوت دی تھی ان کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے بعض مورخین نے جیسے ابن اسحاق رحمہ اللہ ہے، انہوں نے تاریخ کی کتابیں لکھی اور باقاعدہ اسلام کی پوری ہسٹری کو ذکر کیا ہے، تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ قبیلوں کے نام بھی ذکر کیے ہیں اور قبیلوں کے جو حالات اور قبیلوں کی جو کیفیت تھی یا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، جو کنورسیشن جو گفتگو ہوئی ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، بعض کو بیان کیا ہے، یہاں پر مؤلف نے ذکر کیا ہے، 3-4 کا تذکرہ ہے۔ مختصر یہ کہ ایک بنو کلب ہے جس کا ذکر ابھی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی ایک قبیلہ ہے، یہ قبیلے ہیں اور قبیلے کی بہت ساری شاخیں ہیں، ان میں سے برانچز ہیں، ان میں سے بنو عبداللہ ایک ہے، ان کے پاس تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں دعوت دی،
اسی طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو بنو عبداللہ، چونکہ عبداللہ کی طرف یہ لوگ منسوب تھے، کہا بنو عبداللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑا اچھا نام چوز کیا ہے، یعنی جد امجد بڑے جن کی طرف تم منسوب کرتے ہو عبداللہ کی طرف بڑا اچھا نام رکھا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ جب اتنا اچھا نام ہے تم لوگوں کا بھی کام اچھا ہونا چاہیے، لہٰذا اسلام قبول کر لو۔ ان لوگوں نے دعوت ٹھکرا دی، قبول نہیں کی۔ ایک قبیلہ ہے بنو حنیفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈیرے پر تشریف لے گئے، باقاعدہ ان کے مقام تک گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ اب کیا گفتگو ہوئی ہے، گفتگو کا تذکرہ تو نہیں کیا، لیکن مورخین نے ذکر کیا ہے کہ بنو حنیفہ نے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا اور جس طرح سے جواب دیا ہے، جس طرح سے ریئیکشن تھا ان کا، اس طرح سے کسی قبیلے نے ویسا ریئیکشن نہیں نکلایا۔ اس طرح سے بڑا برا بلا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اہل عرب میں سے سب سے زیادہ کسی نے اگر غلط طریقے سے ٹھکرایا تو بنو حنیفہ ہے۔ اسی طرح سے تیسرا ایک قبیلہ ہے عامر بن صعصع، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور اپنے آپ کو پیش کیا۔ جواب میں ان کے ایک آدمی کا نام تھا بحیرہ بن فراس، اس نے کہا اللہ کی قسم اگر میں قریش کے اس جوان کو لے لوں، وہ شخص جانتا تھا کہ یہ جو نبی ہیں، یہ جو رسول ہیں، یہ محمد بن عبداللہ ہیں، یہ عام آدمی نہیں ہے، اگر میں لے لوں اس آدمی کو تو پورے عرب کو میں کھا جاؤں گا، یعنی پورے عرب پر حکومت کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ بات کی، اور بات میں دیکھیے کس طرح سے لالچی تھا انسان، کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے اس دین پر بیعت میں کر لوں، آپ کی بات مان لوں، آپ کے دین کو قبول کر لوں، اور آپ کے جتنے بھی مخالفین ہیں، دشمن ہیں، اگر ہم مل کر کے غالب آ جاتے ہیں یا آپ کا دین غالب آ جاتا ہے، تو یہ بتائیے کہ دین غالب آنے کے بعد زمام کار یعنی پورا کنٹرول، پورا قابو جو ہوگا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اس نے کہا کیا میرے ہاتھ پر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں، سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک کنٹرول کی بات ہے، زمام کار کی بات ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، جس کو چاہے گا وہ دے دے گا، جس کو چاہے گا وہ دے دے گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھی بات کہہ رہے ہیں آپ، پوری حفاظت کی ذمہ داری میں لوں، آپ کی حفاظت اور اس دین کی حفاظت اور اہل اسلام کی حفاظت کے لیے عرب کے درمیان میں جاؤں، یا ہم لوگ مل کر کے جائیں اور اپنے سینے پر ان کے تیر کھائیں، اور پھر جب غلبہ آ جائے تو پھر کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جس کو چاہا دے دیا اور کسی اور کے ہاتھ میں آپ دے دیں گے حکومت؟ تو یہ نہیں ہو سکتا، میں آپ کے دین کو قبول نہیں کر سکتا، آپ کے دین کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ اس نے اس طرح سے انکار کر دیا۔ اسی طرح سے اس کے بعد جب قبیلے بنو عامر نے ٹھکرا دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت کو ٹھکرانے کے بعد اپنے علاقے میں جب بنو عامر گئے، اور بنو عامر میں ایک بوڑھا آدمی تھا، ایک بزرگ تھا جو حج میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، حج میں جو لوگ آئے تھے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باتیں کی تھی۔ جب یہ لوگ گئے اپنے علاقے میں حج کے بعد، بنو عامر اپنے علاقے میں چلے گئے اور باقاعدہ تذکرہ کیا کہ ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ قریش کا ایک شخص تھا اور وہ ایسی باتیں کر رہا تھا، اور خاندان بنو عبد المطلب بتا رہا تھا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ وہ نبی ہے، اور اس نے دعوت پیش کی تھی اور کہہ رہا تھا کہ ہماری حفاظت کرو، اس دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں بتا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے ٹھکرا دی، ہم لوگوں نے دعوت کو ٹھکرا دی۔ یہ سننا تھا، اس بزرگ نے دونوں ہاتھوں سے ایسے سر تھام لیا اور کہا ہے بنو عامر تم نے بڑی غلط بات کی ہے، تم نے بڑا غلط کام کیا ہے، کیا اس کی تلافی ہو سکتی ہے؟ کوئی راستہ ہے کہ تم اس دین کو قبول کر لو؟ کیا اسے ڈھونڈ کر کے پھر تم اسلام قبول کر سکتے ہو؟ لہٰذا اس ذات کی قسم ہے، اتنی بات کی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں فنا کی جانے، جیسا وہ لوگ قسم کھایا کرتے تھے کہ اسماعیلی نے کبھی بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ اسماعیل میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اسماعیل علیہ السلام سے جو نسب چلا رہا تھا، جو شجرہ تھا، کبھی بھی کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، یہ نبی ہے، یہ سچا رسول، یہ بنو عامر نے کہا۔ اس کے بعد دیکھیں یہ چیزیں تھیں جو بیان کی گئی اور جن کے پورے حالات یا جن کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کو، ان چیزوں کو مورخین نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اس ایمان کی جو شعاعیں اور اسلام کی روشنی مکہ سے باہر بھی جا رہی تھی،
جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل پر اسلام کو پیش کیا، اسی طرح سے جب بھی کوئی وفد آتا کسی بھی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ کسی چانس کو گنواتے نہیں تھے۔ اسی طرح سے کبھی کسی فرد کی آمد ہوتی، کوئی شخص آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر پہنچ جاتے، بعض کا اچھا جواب بھی ہوتا، بعض لوگ تسلی بھی دیتے، بعض لوگ ایسا لگتا کہ ہاں قبول کر لیں گے۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے کے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ آخری جو موسم حج تھا، اس وقت تک جو قبائل تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آخری یہ جو حج ہوا تھا اس کے بعد کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے مؤلف رحمہ اللہ نے چند نام ذکر کیا، ان میں سے ایک سوید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ شاعر تھے اور شاعر بڑے سوجھ بوجھ والے ہوتے تھے، گہری فکر رکھتے تھے وہ لوگ، آج کی طرح نہیں، بلکہ ان کے الفاظ میں، ان کے جملوں میں بہت گہرائی ہوتی تھی، بہت گہرائی ہوتی تھی، ڈیپ میں جا کر کے وہ سوچتے تھے کسی بات کو، بڑی فکر کرتے تھے، اور ان کی پختگی اور اسی طرح سے شعر گوئی اور اسی طرح سے حسب و نسب کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ ہوتے۔ تو ان کی قوم نے انہیں سوید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس لیے کامل کا لقب دیا تھا۔ کامل کا معنی ہوتا کمپلیٹ۔ تو اس طرح سے وہ اپنی فکر میں، اپنے نظریات میں، اپنی تھیوریز میں بالکل کمپلیٹ تھے۔ یہ حج عمرے کے لیے مکہ تشریف لے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگے آپ کے پاس جو کچھ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ لے کر کے مجھ پر نازل ہوتا ہے۔ تو یہ شاعر تھے، یہ کہنے لگے آپ کے پاس جو کچھ ہے اس سے بہتر میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس کیا ہے تھوڑا بتائیے۔ سوید بن ثابت کہنے لگا حکمت لقمان ہے، میرے پاس حکمت لقمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیش کیجئے، تب انہوں نے پیش کیا، سن لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہی صحیح ہے کہ اگر کوئی سنانا چاہے بات، اپنی اعتراضات رکھنا چاہے، ڈاؤٹس رکھنا چاہے، تو آپ انہیں سنانے دیجیے، اس کے بعد اپنی بات پیش کیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا کلام ہے آپ کا، تعریف کی۔ اس کے بعد کہا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس سے بہتر میرے پاس، آپ ذرا سن لیجیے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی تھی، اس لیے انہوں نے کہا آپ بھی سنائیے۔ چنانچہ کہا وہ قرآن ہے جو مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت ہے، وہ نور ہے، وہ روشنی ہے۔ اس کے بعد کہا آپ بھی سنائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا، اور قرآن کی مٹھاس، حلاوت، چاشنی اور سویٹنس ایسی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد کہا یہ تو بڑا اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بعاث چھڑ گئی، جس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ جنگ بعاث چھڑ گئی اور اسی میں وہ قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے 11 نبوی یعنی نبوت کے 11 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ اسی طرح سے ایک اور شخص ہے ایاس بن معاذ، اسی طرح سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے ضماد بن ازدی رضی اللہ عنہ۔ یہ چند اشخاص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کا تذکرہ بھی ہوگا آئندہ دروس میں۔ اور اسی طرح سے مدینے کے اندر 6 بڑی شخصیتیں تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کے ذریعے سے اسلام کو بڑی تقویت ملی اور اسلام کو فروغ ملا، عروج ملا اور اسی طرح سے فروغ ملا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم ان شخصیات کا تذکرہ کریں گے، جو معلوم یہ ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور کن چیزوں پر ان کا فوکس تھا، اور کس طرح سے اگر ہم اسلام کو پیش کریں کسی کے پاس تو ہم کس طرح سے پیش کریں، یا اسی طرح سے اسلام کے اوپر اگر اعتراض ہو، کسی طرح کا اعتراض ہو، تو ایک اعتراض کو سننے اور اعتراض کو یا ایکشن کا ریئیکشن کرنے، یا اسی طرح سے ڈاؤٹس کو دور کرنے کا ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، کیا میڈیم ہونا چاہیے، کیا وسیلہ ہونا چاہیے، ذرائع ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سب بھی ہم انہی کے ضمن میں، ہم واقعات کے ضمن میں ہم سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو ان قربانیوں کو سمجھتے ہوئے اور ان جدوجہد اور کوششوں کو سمجھتے ہوئے اپنے معاشرے میں اور اپنے وطن عزیز میں بھی ہمیں اسلام کی دعوت کو فروغ دینے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔